پیر صاحب ہم پچھلی ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے، آپ نے جنات کا بتایا، مسان کا بتایا کہ یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، اور میں آپ سے اس سے ریلیٹڈ اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جنات کیا معاہدے میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات بھی ڈسکس ہوتی ہے اکثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دراصل بہت اچھا ٹاپک ہے اور کافی لوگ اس میں یا تو آ چکے ہوتے ہیں یا اس کا مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ ہوتا ایسے ہے کہ سنتے ہیں کہ فلاں پہ جنات حاضر ہو گئے ہیں جی۔ ہاں جی۔ سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ اگر کوئی ایسا مریض جس پہ ابھی حاضری نہیں ہوئی اور جو کمرشل عاملین بیٹھے ہوتے ہیں، جو شیطانوں سے مدد لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور شیطان ان کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ جاتی حاضری کروا دیتے ہیں۔ اچھا۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بغیر حاضری کے علاج 60 دن کا ہوتا ہے یا 45 دن کا ہوتا ہے یا اس سے بھی کم کا ہوتا ہے، وہ پھر 3 مہینے 4 مہینے لگ جاتے ہیں، بعض کا 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں۔ اچھا صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اب حاضری ہم کہتے کسے ہیں؟ ہاں جی۔ جادو کے ذریعے جو سفلی علم ہوتا ہے اس کے ذریعے جنات کو اس مریض کے ساتھ باندھا جاتا ہے۔ اچھا۔ اب ایسی سٹیج آتی ہے جب وہ عمل پرانا ہوتا ہے ہاں جی۔ تو وہ اس مریض کے اندر وہ جنات بولنے لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب اس مریض کو اس کا پتہ نہیں ہوتا جب حاضری ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کو صرف اتنا پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پر کچھ ہوا ہے۔ صحیح۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا۔ اب یہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ اگر گھر کے ایک فرد کو حاضری ہو جائے اور اس کا اگر پراپر علاج نہ ہو تو وہ پھر پھیلتا ہے اثر۔ صحیح۔ اس لیے ہم اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ اس کو ہم حاضری کی طرف مریض کو نہ لیا جائے۔ اچھا۔ اگر خدا نخواستہ کسی مریض پہ حاضری ہو گئی صحیح۔ اور اس کو پراپر طریقے سے اس کا علاج کروا کے اس حاضری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اب اس کی کچھ شرائط ہیں۔ ہاں جی۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ایسے مریض آتے ہیں کافی عاملین سے ہو کے آتے ہیں ٹھیک۔ کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے، بڑا علاج کروایا، لیکن یہ حاضری ختم نہیں ہوتی۔ ہاں ایک سرٹن ٹائم کے لیے ختم ہوتی ہے، مخصوص ٹائم کے لیے، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کے لیے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ اثر ہو جاتا ہے اور دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے۔ اور یہ خود بخود ہو رہی ہوتی ہے؟ اصل پیچھے 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ وہ جادو ہے جو اس مریض پہ اس کے جادو کے اثر کی وجہ سے جنات باندھے ہوتے ہیں، صحیح۔ وہ ایک مخصوص وقت میں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اس کے جسم کے اندر۔ یا دوسرا وہ آسیب ہے، وہ سایہ ہے یا جناتی نظر ہے، اس کے ذریعے۔ اب جادو کے ذریعے جو حاضری ہوتی ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے، اچھا۔ اور جو سایہ اور آسیب کے ذریعے حاضری ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے، ٹھیک۔ کیونکہ اب پیچھے سے اس کو جس پہ جادو ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہ جادوگر چلا رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ بات مشاہدے میں بھی آ چکی ہے کہ اس بندے کو زیادہ حاضری کے وقت تکلیف ہوتی ہے جس کو جادو کے ذریعے جنات باندھے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ کہ ان جنات کو اس لیے باندھا ہوتا ہے کہ ان کے عزیز رشتہ داروں کو جادوگر نے اپنے قبضے میں کیا ہوتا ہے، ان کو بند کیا ہوتا ہے اپنے عمل کے تھرو، اور وہ اس کے جو جن اس کے اوپر مریض پہ حاضر ہوتا ہے اس کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رشتہ داروں کو، اور وہ جن اس مریض کو تکلیف دیتا ہے۔ اچھا۔ اب ہم یہ سمجھنے والی کیا چیز ہے؟ سمجھنے والی یہ چیز ہے کہ اس کو سب سے پہلے جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اگر ہم کسی ایسے شیطانی عامل کے پاس جاتے ہیں وہ اس کو پرولانگ کرتا ہے، ٹھیک۔ اور یہ حاضری بڑھتے بڑھتے اس بندے کے
یعنی ہڈیوں میں سے درد نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اچھا جوڑوں میں سے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ میں اتنا بوجھ رہتا ہے ہر وقت، حاضری نہ بھی ہو تو اس پہ اتنا بوجھ رہتا ہے کہ اس کو جو ہے کام کرنا، یہاں تک کہ بات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ اس کی ہیلتھ ایشوز بننے لگتے ہیں اور یہاں ہر طرح سے؟ ہر طرح کے ایشو ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی ہیلتھ بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک، کہ اگر ہم ایک تالاب میں پانی کھڑا رہے، وہ ایک وقت آتا ہے بدبو ہو جاتی ہے اس میں، ایسی اس کی مثال ہے کہ اگر وہ اس کے اندر مسلسل وہ جن جو عمل کے ذریعے بھیجا گیا ہے ہاں جی، وہ رہے تو وہ مختلف قسم کی اس کے اندر پیچیدگیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اب ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ اس کو ہم پراپر طریقے سے اس کے صدقات دلواتے ہیں، ٹھیک، اور اس کو اس کے ذریعے اگر وہ ہمارے ساتھ بات چیت میں آتا ہے تو معاہدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک، معاہدہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ان کی شرائط ہوتی ہے جنات کی؟ جنات کی، اچھا، ٹھیک، ان کی شرائط کو ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ پھر ہماری شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس کے جسم میں نہیں رہنا۔ اچھا، صحیح، اب بعض اوقات وہ اپنی شرائط میں کہ ہمیں اتنا گوشت چاہیے، میں یہی پوچھنے لگی تھی، شرائط کیا رکھتے ہیں وہ؟ اب ہمیں اتنا کوئی اجناس چاہیے، کوئی گندم چاہیے، کوئی چاول چاہیے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں؟ لیکن وہ کھاتے تو ہے نہیں، لیکن چیزیں ایسی ان کی ایسی ہوتی ہیں۔ اب ایک مریضہ آئی، اس پہ حاضری ہوئی تو اس نے کہا جی ایک میٹھے چاولوں کی دیگ چاہیے، اچھا، آپ نے اس کو گھر میں رکھ کے گھر کے اندر نہیں آنا 4 مہینے تک۔ 4 مہینے تک؟ یہ معاہدے میں بات ہو گئی۔ اوہ، اب ہمارا کیا تھا کہ 4 مہینے کے بعد آپ نہیں آئیں گے۔ اس نے ٹھیک، کہا جی میں نہیں آؤں گا۔ میں ٹھیک، اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ جب آپ میری بات مانیں گے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ میٹھے چاولوں کی دیگ، صحیح ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 مہینے تک آپ اس گھر کو خالی رکھیں گے، اس اچھا، میں کوئی نہیں آئے گا۔ ٹھیک، اب ہم نے یہ بات مان لی، وہ 4 مہینے کے لیے کسی اور جگہ چلے گئے، جو مریضہ اور اس کا خامد، صحیح، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ علاج جاری رہتا ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہوتا کہ ہم علاج کو روکتے ہیں، ٹھیک، علاج جاری رہا، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گئے، اور جب وہ وہاں گھر پہ گئے تو الحمدللہ وہاں ان کو افاقہ ملا، وہاں اس کی موجودگی نہیں تھی اور اس کے جسم سے بھی ختم ہو گیا۔ اچھا، ہوتا ایسے ہے کہ ان کی طرف سے کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ہمارا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلانے کے علاوہ ان سے بات چیت کر کے ہم ان کو اس مریض سے کے جسم سے نکالا جائے۔ صحیح، تو یہ سلسلہ رہتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لڑائی ہو جاتی ہے، اچھا، لٹرلی لڑائی ہو جاتی ہے، ہوں، کہ جب ہم اس کو نکال رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی طاقت لگاتا ہے، اور جو روحانی عامل ہیں ہاں جی، خاص طور پر وہ قرآنی آیات، خاص طور پر آیت الکرسی سے، جو میرا عمل ہے ہاں جی، وہ آیت الکرسی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنی ترتیب کے ساتھ ان جنات کو جلاتا ہوں، ٹھیک، ٹھیک ہے۔ اب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ چیز جسم سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، حاضری ختم شروع ہو جاتی ہے، صحیح ہے، اور 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد مریض عافیت میں آ جاتا ہے۔ ٹھیک، پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوڑتے ہیں، پھر روزانہ اس کو چیک کرنا پڑتا ہے اچھا، کہ دوبارہ تو اس کا حملہ نہیں ہوا۔ یہ مسلسل 7 دنوں تک اس کو چیک کرنے کے بعد، صحیح ہے، اور ساتھ ہی ان کو وہ اعمال بتائے جاتے ہیں جو قرآنی آیات لکھ کے زمزم اور زعفران سے ان کو پلائی جاتی ہیں۔ اچھا، کچھ مصنون دعائیں ان کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، کچھ ٹھیک، قرآنی آیات ان کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، تاکہ وہ یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے، صحیح، اس میں بچے تک بھاگ جاتے ہیں، خامد تک بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا، میں کراچی میں ایک واقعہ ہوا تو وہاں پہ حاضری ہوگی ایک بچی پہ، ٹھیک، میں پہلے ان کے جو خامن صاحب تھے ان کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی اس پہ حاضری ہو جانی ہے، مجھے کچھ 6-7 بندے ایسے چاہیے، میں نے تو پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک، کہ جو ان کو کنٹرول کر سکیں، ان کو پکڑ اچھا، سکیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایسے ہے کہ اس کے بھائی آ گئے،
اور کچھ ان کے دوست آ گئے اور کزن آ گئے, اس کا خاوند بیٹھ گیا, اس کی والدہ بیٹھ گئی. ٹھیک ہے. جیسی حاضری ہوئی سارے بھاگ گئے, اوہ اچھا صرف والدہ اچھا, یہ بیٹھی. والے بھاگ نہیں, یہ بتا رہے تھے آپ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جی بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک. صرف اس کی والدہ بیٹھی رہی. اچھا. پھر جو استادوں نے ہمیں طریقہ بتایا ہاں ہے جی. اس کے مطابق پھر ہم نے پڑھائی کی. ٹھیک. اللہ کے فضل سے اللہ نے اس خاتون کو شفا دی. اچھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ زور لگاتے ہیں اس کی طرف سے بھی وہ پراپر ایک پورا عمل فورس آتا ہو رہی ہے, ہوتی ہے. ہاں فورس ہوتی ہے. صحیح. ادھر سے بھی ہم قرآن پاک کی طاقت جو براہ راست جنات پہ عمل ہوتا ہے, ٹھیک. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. صحیح ہے.